السلام علیکم دوستوں، آج ہم جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں یہ مسیحی دنیا کا ایک کڑوا سچ اور اس کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ دوستو، مسیحی پاپ کے متعلق تو یقیناً آپ سب ہی جانتے ہوں گے۔ موجودہ دور تک دنیا میں کل 266 یعنی 266 پاپس آ چکے ہیں، اور ان سب کا ریکارڈ اور معلومات عوام کے لیے دستیاب ہے، سوائے ایک پاپ کے کہ جس کا وجود ہی آج تک دنیا کے لیے ایک راز بنا ہوا ہے۔ تو آئیے اس راز پر سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس دور کی جب یورپ جہالت کے گھنگھور اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ 9ویں صدی کی ابتدا میں جب کنگ شارلیمین نے یورپی اقوام کو مغلوب کیا تو انہیں عیسائی یعنی مسیحی مذہب قبول کرنے پر بھی مجبور کیا، اور بڑے بڑے مذہبی علماء ان کی تعلیم کے لیے مقرر کیے گئے۔ جرمنی کے ایک چھوٹے سے گاؤں اینگلہیم میں ایسے ہی ایک عالم جوڑے کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جان رکھا گیا، چونکہ اس کے والدین نہایت خوبصورت اور ذہین تھے، اس لیے یہ خصوصیات اس لڑکی میں بھی منتقل ہوئیں۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی، لوگوں پر اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی ذہانت کے اثرات بھی آشکار ہونے لگے۔ ان دنوں لڑکیوں کی تعلیم کا بالکل بھی رواج نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ماں باپ نے اس کا داخلہ کیتھیڈرل اسکول میں کروا دیا۔ تعلیمی میدان میں بھی جان نے نہایت تیزی سے ترقی کی۔ صرف 13 سال کی عمر میں یہ انگلش، اٹالین اور جرمن زبانوں میں حد درجہ بلیغ تقاریر پیش کیا کرتی۔ رفتہ رفتہ اس کے حسن اور اس کی قابلیت کے چرچے چاروں اطراف ہونے لگے۔ انہی دنوں اس کی ملاقات فلڈا سے آئے ایک راہب نوجوان سے ہوئی۔ یہ نوجوان بھی اپنے علم اور مردانہ وجاہت میں بے مثال تھا۔ دونوں کا رجحان اور ذہنی ہم آہنگی متوازن تھی، اس لیے دونوں ہی گرفتار محبت ہوئے۔ اب پریشانی یہ تھی کہ نصرانی راہب اور راہبائیں شادی نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ وہ دونوں اینگلہیم شہر سے فرار ہوئے اور اس نوجوان کے شہر فلڈا کی ایک خانقاہ کا رخ کیا۔ یہاں جان نے ایک مرد راہب کا روپ اختیار کیا اور اپنے محبوب نوجوان کے ساتھ مدہوش زندگی گزارنے لگی۔ انہیں یہاں رہتے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کے بارے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، اس لیے ایک رات کی تاریکی میں دونوں ایتھنز شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں کچھ دن گزارنے کے بعد ان دونوں میں چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر علیحدگی ہو گئی۔ فلڈا کا نوجوان راہب مشرق میں مصر کی سیر پر روانہ ہوا، جبکہ جان سیدھی روم پہنچی جو اس وقت مسیحی اقتدار کا مرکز تھا۔ یہاں جان نے خود کو ایک مرد کے روپ میں ظاہر کیا۔ وہ یہ عمل کافی عرصے سے کر رہی تھی، اس لیے اسے کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ اس وقت برجی ثانی پاپ کے منصب پر فائز تھا۔ یہاں جان کو بڑے بڑے نصرانی عالموں سے ملنے کا موقع ملتا، کیونکہ جان کے رجحانات بھی اسی قسم کے تھے، اس لیے اسے یہ شہر بہت پسند آیا، اور وہ روم کی سب سے مشہور درسگاہ سینٹ مارٹن میں ایک راہب کی حیثیت سے داخل ہو گئی۔ یہاں اس نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر جلد ہی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ انہی دنوں پاپائے اعظم برجیس ثانی کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ لیو چہارم پاپ بنے۔ یہ پاپ سینٹ مارٹن کی درسگاہ میں جان کا استاد رہ چکا تھا اور اس کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف بھی تھا۔ لیو چہارم نے بعض اہم اور حساس خدمات جان کے سپرد کی، جنہیں اس نے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ اپنی قابلیت کے استعمال کے علاوہ جان ایک مرتبہ روم کی افواج کے ہمراہ محاذ جنگ پر بھی گئی اور وہاں سے کامیاب ہو کر واپس لوٹی۔ اسی دوران پوپ لیو کی اپنے کارڈینل انیسٹیس سے انبن ہوئی،
اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ جان نے اپنے استاد لیو کا ساتھ دیتے ہوئے اناسٹیس کو بڑی ہی مہارت سے اس کے عہدے سے ہٹانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بدلے پوپ لیو چہارم نے کارڈینل کی پوسٹ جان کے حوالے کر دی۔ یہ ایک بہت بڑا مرتبہ تھا جو کہ جان کو حاصل ہوا۔ کارڈینل کا عہدہ کسی سلطنت کے فرما روا کے برابر ہوتا تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد پوپ لیو چہارم چل بسا۔ اب نئے پوپ کے انتخاب کا مرحلہ آیا۔ یہ زمانہ سخت اضطراب و انتشار کا تھا۔ ہر ریاست یہ چاہتی تھی کہ پوپ ان کا حامی ہو اور مستقبل میں ان کا مددگار ثابت ہو۔ نوبت یہاں تک بڑھی کہ پوپ کے چناؤ پر ایک دوسرے کا خون بہایا جانے لگا۔ پھر کچھ دانش مندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ پوپ ایسا چنا جائے کہ جس کا تعلق کسی جماعت سے نہ ہو، اور یوں اینگل ہیم کی ایک معمولی سی لڑکی جان ہشتم کے نام سے تخت مسیحت پر جلوہ افروز ہوئی۔ دوستو، دنیا کی بہت سی ریاستوں پر خواتین کی حکمرانی رہی ہے، لیکن ایک عورت کا مسیحی تخت پر براجمان ہونا تاریخ کا اکلوتا اور انوکھا واقعہ ہے، وہ بھی اس دور میں جب یورپ میں عورت کی قدر و منزلت سامان کی ایک پوٹلی سے زیادہ نہ تھی۔ جان نے اس قدر قابلیت سے اپنی خدمات انجام دی کہ ساری عیسوی دنیا میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ اقتصادی حالت درست ہو گئی اور خزانہ پھر سے معمور ہوا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے ادب سے سر جھکاتے۔ اس تمام تر عروج کے باوجود تھی تو وہ ایک عورت ہی۔ ایک دن اپنے جذبات کی حدت سے بے قرار ہو کر اپنا یہ راز ایک نوجوان بالڈف پر افشا کر بیٹھی۔ یہ نوجوان دراصل اس کا حاجب یعنی خدمت گار تھا، اس لیے جان اب زیادہ تر وقت خلوت میں بسر کرنے لگی۔ لوگ سمجھتے کہ پوپ کسی خاص عبادت میں مشغول ہے۔ چند ہی ماہ گزرے تھے کہ جب جان کو احساس ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر بالڈف کے لیے اتنی وحشت انگیز تھی کہ اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا، لیکن جان نے اسے روک دیا کیونکہ اس نے یہ حکمت عملی بنائی تھی کہ وہ اس بچے کی پیدائش کو ایک معجزے سے تعبیر کرے گی۔ اتفاق سے انہی دنوں جان کا پرانا عاشق فلڈا کا راہب بھی روم میں آ دھمکا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی گزشتہ محبوبہ مسیحت کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہے تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ اس نے لوگوں کو یہ راز بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا۔ ایک دن پوپ جان قحط سالی سے نجات کے لیے ایک جلوس کی قیادت کر رہی تھی کہ دفعتاً اسے شدید درد اٹھا اور یہ چکرا کر گر پڑی۔ پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ انہیں اپنی بصارت پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ جان اور اس کے حاجب نے اسے ایک معجزے کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی، لیکن لوگوں کے دل میں اس کے لیے شبہات پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے۔ اب وہ غیظ و غضب سے بے قابو ہو گئے اور پتھر مار مار کر پوپ جان ہشتم کو سنسار کر دیا گیا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔